بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور شاید آپ نے کبھی اس پر اس انداز سے نہ سنا ہو۔ تاریخ کی پہلی خودکشی کس نے اور کیوں کی؟ یہ کہانی صرف ایک انسان کی زندگی کی نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کی ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ ایک ایسی داستان جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے اور نافرمانی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام قابیل اور حابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے ایک قاعدہ مقرر فرمایا تھا کہ حضرت حوا کے بطن سے ہر بار جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہوتے تھے۔ اس وقت نکاح کا اصول یہ تھا کہ ایک جڑواں جوڑے کا لڑکا دوسرے جڑواں جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرتا، یعنی اپنی جڑواں بہن یا بھائی سے شادی نہیں کی جاتی تھی بلکہ دوسرے جوڑے کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن زیادہ حسین تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح حابیل سے ہوگا۔ یہ فیصلہ قابیل کو قابل قبول نہ ہوا اور وہ حسد اور بغاوت پر اتر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اللہ کا حکم سنایا، مگر قابیل کا دل اندھا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے قربانی کا مطالبہ کیا تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ کون اپنے عمل میں زیادہ خالص اور نیت میں زیادہ سچا ہے۔ تو حابیل جو ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک موٹا، تازہ، عمدہ اور بے عیب دمبا اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، جو اس کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کا اظہار تھا۔ جبکہ قابیل ایک کسان تھا مگر اس نے اپنی فصل کے بہترین اناج کے بجائے وہ گندم جو سڑی ہوئی، کمزور اور ناقابل استعمال تھی قربانی کے طور پر پیش کی۔ اس کا یہ عمل اس کے دل کی ناپاکی، بے دلی اور اللہ کے احکام سے بے رغبتی کی علامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان کے اعمال قبول کرتا ہے جو تقوی اور خلوص سے کیے جائیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں بیان ہوا ہے۔ قابیل حسد، انا اور ضد کی شدت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ بعض مفسرین جیسے امام ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ آؤ جنگل کی طرف چلیں۔ جب وہ دونوں تنہا مقام پر پہنچے جہاں کوئی انسان نہ تھا تو قابیل نے موقع پا کر حابیل پر حملہ کیا۔ اس وقت تک دنیا میں کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس لیے قابیل کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق شیطان نے اسے یہ طریقہ سکھایا۔ اس نے بھاری پتھر سے وار کیا یہاں تک کہ حابیل کی جان نکل گئی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون بہایا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسانیت کے سینے پر پہلا خونی دھبا ثبت ہوا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ آیت 27 تا 30 میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ قتل کے بعد قابیل کے دل میں شدید گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہوئی۔ وہ لاش کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اسے کہاں چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے موت کا یا تدفین کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ قابیل یہ سیکھ سکے کہ میت کو کیسے چھپایا جاتا ہے۔ تب قابیل نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قتل کی خبر سنی تو کئی دن تک روتے رہے۔ مفسرین نے یہاں ایک انتہائی حیرت انگیز نقطہ ذکر کیا ہے۔ قابیل پر اللہ کی لعنت پڑی، فرشتے اس سے نفرت کرنے لگے اور زمین نے اس کے قدموں تلے سے برکت چھین لی۔ قابیل اب دنیا کا پہلا قاتل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی نفرت، زمین کی برکت کا چھن جانا، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ کئی تفاسیر اور اقوال جیسے تفسیر ابن کثیر، کعب الاحبار، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قابیل کو زمین پر تنہا کر دیا گیا۔ وہ بھٹکتا رہا، کسی نے اسے پناہ نہ دی، حتیٰ کہ درندے بھی اس سے کترانے لگے۔ قابیل دن بدن وحشت زدہ ہوتا گیا۔ اسے اپنے بھائی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، چیخیں، فریادیں، خون کی بو اور زمین پر پڑی لاش کی جھلک، یہ سب اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستے تھے۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ راتوں کو چیختا، روتا اور خود کو مارتا۔ بعض تابعین جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کعب الاحبار اور دیگر مفسرین کے اقوال کے مطابق قابیل آخرکار اس اذیت سے بھاگنے کا ایک ہی راستہ تلاش کرتا ہے، وہ ہے خودکشی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ پہاڑ سے کود کر مرا، کچھ میں ہے کہ اس نے پتھر سے اپنا سر مار مار کر جان دی۔ وہ پہلا انسان بنا جس نے قتل بھی کیا اور پھر خودکشی بھی۔ وہ پہلا انسان تھا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور اسی لیے ہر قتل کا ایک حصہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔
جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ناحق قتل ہونے والے کا گناہ قابیل کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ دنیا میں رائج کیا۔ ناظرین کرام، قابیل کی خودکشی ایک علامت ہے، ایک وارننگ ہے کہ جب انسان اپنے ضمیر کو قتل کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دن خود اپنے ہی ہاتھوں مٹنے لگتا ہے۔ قتل کا گناہ، نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی، یہ سب مل کر روح کو اس قدر زخمی کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے ہی بھاگنے لگتا ہے۔ قابیل آخرکار اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لے بیٹھا اور دنیا کا پہلا انسان بنا جس نے خودکشی کی۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ حسد، ضد اور نافرمانی یہ انسان کو شیطان کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حسد، نفرت اور نافرمانی سے بچائے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ آمین۔